मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती। आपकी शुक्रगुज़ारी हो, खुदा भला है और उसकी शफ़क़त आती है। तेरश मेरी तरफ से पूरी दुनिया में कालमी दिन आज मनाया जा रहा है। फादर्स डे। जितने भी बाप के ओहदे पर हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बा, अबू, वालद, डैडी, पापा, डैड, ये सारे नाम एक ही पर्सनैलिटी के हैं जिसके लिए आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और दुनिया में हर चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, और जब इंसान इस सौदे पर आता है, बाप बन जाता है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। और बच्चों के लिए, औलाद के लिए जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। लेकिन याद रखें, एक चीज़ जो बिल्कुल फ्री मिलती है, एक चीज़ जो बिल्कुल बच्चों को मुफ्त मिलती है, वो है माँ बाप की दुआएं। हर कोई आपको दुआ देगा, खुदा तेरे बरकत दे, अच्छा है, खुदा तेरे नाम ले, अच्छा है, खुदा तेरी हिफाजत करे, अच्छा है। लेकिन बाप जब दुआ देता है तो वो सिर्फ जुबान से ही दुआ नहीं देता, वो दिल से ये चाहता है कि मेरी औलाद बाबरकत हो। और दुनिया की वाहिद हस्ती बाप है जो दिल से चाहता है कि उसके जीते जी मेरी औलाद कामयाब हो जाए। और यकीन माने, और बड़ा मुश्किल है किसी के लिए कहना। ये बिल्कुल कड़वा सच है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। कोई दिल से नहीं ये चाहेगा, लेकिन चूंकि बाप के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और याद रखें, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा मेहनत भी होती है। और जितने भी वालिद इस दुनिया में आए या चले गए हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। जिनके नहीं हैं उनको भी आप सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। बड़ी मुशक्कत, बड़ी मेहनत, अपने आप में बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। ये दिन जो है, ये रिचर्ड डिक्सन अमेरिका का एक सदर था जिसने इस कानून को पास करवाया था। और सिर्फ वालिद को, बाप को, उसकी शख्सियत को सैल्यूट करने के लिए, पूरी दुनिया में मनाने के लिए एक ईद की तरह बेटी का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है। और इंसान
چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے، وہ بول نہیں سکتے اس بات کو، جھٹلا نہیں سکتے۔ اور باپ وہاں ایک ہستی ہے جو اولاد کو اپنا نام دیتا ہے، جہدے نام دے نال پیو دا نا ہی نہ ہوئے، دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ہی اولاد اس کا ہی جو ہے وہ اپنے باپ کا قرض نہیں اتار سکتا۔ یاد رکھیں، آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پیو دے نام، جہاں بچے دے نام پیو دا نا ہی نہ ہوئے، نہ تو دا شناختی کارڈ بننا، نہ ہی ان کی عزت ہونی، وہ خوار ہو جائے گا معاشرے میں۔ لیکن جس کا باپ ہے اور باپ نے اس کو اپنا نام دیا ہے، جس کے وسیلہ سے وہ دنیا میں بیٹا ہو بیٹی ہو وہ آئے، تو وہ فخر سے بتاتا ہے میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں فلاں کی بیٹی ہوں۔ فخر ہوتا ہے ایک بڑا، کیونکہ مفتے کا فخر، بندہ کسی پنڈ، کسی دوسری جگہ رشتے داراں تو، کسی بزرگاں نوں، کسی جانن والےاں نوں ملے تو کی کہندا ہے میں فلانے فلانا تمہیں پتہ ہے میں وہ پتہ ہے، کتنا فخر ہوتا ہے۔ سو میں دل سے جتنے بھی باپ ہیں ان کی عظمت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے برکت اور سلامتی کا کلام کرتا ہوں۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم ایک باپ کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے باپ مرد راست باز۔ اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں سے، اس کا 6واں باب، پیدائش کی کتاب میں سے 6واں باب، اور اس کی 9ویں آیت۔ میں چاہوں گا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس چھوٹے سے ٹاپک کو جتنے باپ ہیں، ابا جی، ہاں جی، ایک دوسرے کو کوٹی مار کے ابا جی دھیان نہ گل نوں سننا، ہاں جی، ابے کان کس نے بھی مار دیندے نہیں آدھے نہیں کہ نہیں جی، کان کو ابا جی کا دھیان نہ سونا نہیں پیا تھوڑے نہ گل کرنی۔ ہاں سنیں ذرا، 9ویں آیت میں لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا تم سب کو برکت۔ آمین۔ آدم سے لے کر نوح تک کی 10 پشتیں، اور 10 پشتوں میں یہ خدا نے کلام کیا ہے اس شخص کے لیے، ایک باپ کے لیے، اور یہ بندہ اس دور میں رہ رہا تھا، اس معاشرے میں رہ رہا تھا، اس دنیا میں رہ رہا تھا جب لوگ بدی میں تھے، لوگ گناہ میں تھے، لوگ نافرمان تھے، لوگ خدا سے دور تھے، لوگ گالی گلوچ کرنے والے تھے، لوگ بدی کرنے والے تھے، لوگ قتل و غارت کرنے والے تھے، لوگ خونی تھے، لوگ خدا سے دور تھے، لوگوں کی زندگیاں خدا سے دور تھی۔ اور اس وقت خدا نے ایک بندے پر نگاہ کی، اور جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ مرد راست باز یعنی دعا کرنے والا، مرد دعا، خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا ترس، فروتن دل، خدا سے محبت کرنے والا،
معاشرہ بدی میں ہے لیکن یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے. معاشرہ گناہ میں ہے لیکن یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے. معاشرہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا لیکن یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے. معاشرے میں گالی گلوچ ہے, لوگ نشہ کرتے ہیں لیکن یہ خدا کے ساتھ ہے. یہ بڑی بات. اس لیے خدا نے اس پر نگاہ کی ہے اور خدا نے اس کو کہا یہ میری نظر میں مقبول ہوا. سوچے ذرا, خدا پوری کائنات کی دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں ان سارے باپ میں سے اس وقت ایک بندہ جس کا نام نو ہے اور نو پر نگاہ کی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی آنکھیں صادقوں پر اور ان کے کان اس کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. یہ کلام نو کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے اور خدا اس کو دیکھ رہا ہے کہ سارے گناہ کری جاندے نے, نو تے کوئی بھی نہیں کر گیا. انسان آج بہت سے لوگ گناہ میں بھلا کیوں گر جاتے ہیں؟ ہیلو, پتر آج ابا من بننے کی کوشش نہ کرو, مجبور کہ میں ابا ہی بن جاؤں. اج جگہ جو فادر ڈے پھر دے لو ابے کیویں دے ہوندے نے پتہ ہے؟ پتہ ہے مقدس نو مرد راست باز ہے. آج بہت سے لوگ جو ہیں گناہ میں اس لیے گر رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد لوگ گناہ کر رہے ہیں. سنیں, اج دے ابے اس کر کے بھی گناہ جڑے کے پیندے نے, سیدھی گل سنو, کہ انہاں دے ارد گرد دے گناہ کر رہے ہیں. ہاں جی, چار یار جس سوٹے لاندے ہوں تے اپنا بھی دل کردا ہے. ہوتا ہے نا, جی چار دوست گانے سنتے ہوں گے تو وہ ابا بھی سنے گا, جی وہ جھوٹے فریبی ہوں گے تو بھی کرے گا, جو لڑن والے ہوں گے تو وہ ابا بھی اس طرح ہو جائے گا, وہ زناکار ہوں گے تو ابا بھی زناکار ہو گیا. لوگ دیکھے دیکھے گناہ کرتے ہیں لیکن نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا ہے. نو کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اس کو یہ لقب دیا ہے. لقب جو ہوتا ہے یہ انسان کے پیدائش کے ساتھ اس کے اندر نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اس کو کمانا پڑتا ہے. لقب حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. تاکہ ایک آرمی کا آفیسر بننے کے لیے فوج کا کام کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کا کام کرنا پڑتا ہے, اور اسی طرح عالم بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے, علوم حاصل کرے, پھر جا کے کسی کے نام کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے, کسی کے نام کے آگے عالم لگتا ہے, کسی کے نام کے آگے انجینئر لگتا ہے, اور نام لقب کمانے کے لیے محنت کرنی. اور آپ کو پتہ ہے نو 480 برس کا تھا جب اس سے خدا نے کلام کیا. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. کتنا دورانیہ ہے, صدیاں لگتی ہیں خدا کے نام چل رہے ہیں. اور جب یہ خدا نے اس سے کلام کیا ہے, بڑی ضروری بات ہے یہ. پہلی بات تو معاشرہ غلط ہے, دوسری بات اس کے پاس اولاد نہیں ہے. اب خدا ایک بڑا کام اس کو کہہ رہا ہے جڑا ایک بڑی چیز تو محروم ہے. لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ یہ مرد راست باز ہے. اس کی عمر 480 برس کی. خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے کہا کہ تو ایک کشتی بنائے گا. تو ایک منادی کر. اور کلام میں ہی لکھا ہے کہ جب
نوح کے ہاں اولاد ہوئی ہے تو اس وقت اس کی عمر 500 برس تھی. اس نے وہ شاہکار بنایا ہے جس میں آج بھی انجینئرز جو ہیں وہ پریشان ہیں. اتنا بڑا کام خدا نے اس کو کیا. یہ وہ کام کر رہا ہے جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے. آج کا جو تجزیہ نگار ہے وہ کہتا ہے نوح نے اتنی بڑی کشتی بنائی ہے کہ 500 بوگیاں ٹرین دیاں کھلا دیتیاں جان پھر وہ گمائش پوری ہوتی ہے. سسا ہوتا ہے 500 بوگیاں لمبی ٹرین ہوتے ایڈا بڑا جہاز. 120 سال اس نے منادی کی. ایسے نہیں مرد راست باز بن جاتا. 120 سال اس نے خدا کی تمجید کی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ بچ جاؤ، توبہ کر لو، خدا طوفان لانے والا ہے. خدا نے اس کو اولاد دی ہے. 3 بیٹے سم، حام اور یافع. وہ بھی اس کی خدمت کے دوران ہی جوان ہو گئے. اس نے شادیاں بھی کی ہوں گی. لیکن یہ سارے پروسیجر میں گزرتے ہوئے نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے. بہت سے معاملات ہوتے ہیں جنہیں جیسے خدا نہ چلنا چھڑتے ہیں، جذباتی فیصلے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اسی کریے کی کیڑے پاسے جاواں، کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. کئی ایماندار ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے سمجھ نہیں لگ رہی کرنا کی ہے. لیکن نوح جو ہے ہر حال میں، ہر پوزیشن، گندا معاشرہ ہے، بدکار لوگ ہیں، خدا کی نظر میں وہ لوگ بدی سے بھرے ہوئے. خدا ان سے تانگ آ چکا ہے. خدا نے ایک بڑا پلان کیا، طوفان آئے گا، پانی برسے گا، آسمان کے سوتوں کو میں کھول دوں گا، زمین کھل جائے گی اور یہ لوگ سب بچ جائیں گے. لیکن نوح تو یاد رکھ، تو اور تیرے بچے، تیری فیملی یہ محفوظ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ تو مرد راست باز ہے. ہیلیلویا. باپ دا راست باز ہونا بڑا ضروری ہے اگر وہ چاہے کہ میری فیملی بچ جائے. باپ کو فکر مند ہونا چاہیے. باپ کے اندر درد ہونا چاہیے. باپ کے اندر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر میں راست باز ہوں گا، اگر میں ایماندار ہوں گا، اگر میں دعا کرنے والا ہوں گا، اگر میں خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں گا تو میرا گھرانہ، میرے بچے، میرا پتر، میری دھی بچ جائیں گے. یہ پادری کے ساتھ نہیں ہوتا. سنو، نہ چرچ پر احسان ہوتا ہے. جو دعا کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، جو چرچ آ رہا ہے، جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، چرچ واسطے. سنو بڑا، بہت سے اس لیے اجر نہیں پاتے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ چلو پادری خوش ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اگر پاسٹر کام کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اور کلیسیا کے لیے کہ یہ بچ جائیں، یہ بچ جائیں، یہ محفوظ رہے. تو جڑا خادم، یاد رکھنا، اپنی اولاد دے کام نہیں نہ کرنا. وہ دی کلیسیا پاوے 1000 لوگ چرچ جو وہ دی توبہ، وہ دی خدمت سب کچھ ہو گیا. نوح نے کشتی بنائی ہے، نوح نے کام کیا ہے، وہ پترا نے بھی نال وہ کام کیا. وہ بیوی بھی وہ نام ہوتی تھی، وہ بہواں بھی وہ متفق. اتنے گھر کے متفق ہوتے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل عمل ہے. ہاں جی، ایک کشتی تیار ہوئی ہے اور وہ کشتی کیا ہے کہ چلو جی دعا اسی کرا کریں گے رات کے. تو وہ کشتی دے پہلے تو ابا ہی نہیں راضی گا. انڈرسٹینڈ؟ اما ہی نہیں راضی، ابا ہی نہیں راضی، بھیڑا ہی نہیں راضی، بھرا ہی نہیں راضی، بچے نہیں راضی، بیوی نہیں راضی.
تو کی کرے گا قاضی کو راضی نہیں بہن نو دعا دی چرچا نو رل کے آنو دھیان نہیں. تو یہ خدمت جو ہے، یہ عبادت جو ہے، یہ پھر فضول ہے. ابا کلا ہی سدرتا جاوے دعا کرے تو میں تے کر رہا نا، یہ ایسے نہیں ہے. نو اگر کہتا میں بھج کے چھپا مار کے کشتی چ بہ جاؤں، باقی جتنے جنہیں آنا ہی آ جانا، لیکن ایسے تو نہیں نا. اگر وہ سوچ میں ہوتا کہ جنہیں آنا بھاجی آ جاؤ، میں تے خدا دا کلام سن لیا، میں تے عمل کرنا جی، میں تے کراں گا، تسی آنا ہوئے گا کہ لیکن نو نو نو، خدا نے ذمہ داری دی ہے، تو تیرے بچے، تیری فیملی، یہ سب محفوظ ہوں گے. جانوراں نے جوڑے، میں حیران ہوں 120 سال انہیں کلام سنایا ہے، وہ کلام انساناں تے اثر نہیں کیتا، حیواناں تے کر گیا. آج بھی لوگ سالہ سال کلام سنتے رہتے ہیں، ادھر سنیا تے ادھر کر اثر نہیں ان پر ہوتا. وہ واہ واہ کیا بات ہے، بس یہاں تک واہ جی بڑا مزہ ہے، لیکن کیا ہے؟ یہودا اسکریوتی بھی جی یسوع کو کرتا ہوئے گا نا، کیا بات ہے یسوع جی، آج تک تو کمال کر دیتا ہے جی. بندہ 4 دن قبر چ لمے پیا، تسی انہوں سے طاقت دیتا ہے، کیا بات ہے. ہاں جی، لنگڑے تو چلا دیتا ہے، اندھے تو چلا دیتا ہے، واہ واہ واہ. منہ چومیا، ہاں جی، بھگا دیتا یسوع دا پنجابی چ. انہیں کہا میاں کام ہو کر جڑا تو کرنا ہے. ہاں جی، آپ کس لیول پر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بحثیت ایک باپ کو سیلیبریشن کر لینا، باپ کہلا لینا، صرف یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں شکر ہے جی مینوں خدا نے اولاد دیتی، چاروں پاسے رش پیا ہے، مینوں ہر کوئی ابا ابا ابا، ابو ابو، پاپا پاپا، بس یہ ذمہ داری. ہاں جی، لینا لگیاں تو بچے والا دیتے، پھر پتہ لگے وہ 8 نے، وہ 9 نے، وہ 7 نے، تے تربیت. ہاں، نہ ابا نے آپ دعا کرنی، نہ ابے نے آپ خدا نہ چلنا، نہ ابا نے کدی زندگی خود خدا نہ دیتی. اینڈ تے ابا انجے بیٹھا ہوندا ہے، بابا جی کی گل ہے؟ بس یار میرے تے مقدر ہی خراب نہیں، میری تے زندگی پتہ نہیں، نہ اولاد کہچ، نہ بڈی کہچ، نہ بچے کہچ. ہوتا نا، کیونکہ اس نے خدا کے کلام کا کبھی یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلا ہی نہیں ہے. اس نے جیسا معاشرہ، جیسا دیس، ویسا بیس اس نے کر لیا اپنی زندگی کا، اور خدا کو کبھی اولویت نہیں. محنت میں بڑی کرنا، میں بچیاں دی خاطر بڑے دھکے کھاتے. واٹ نان سینس، کیڑے دھکے کھاتے؟ خود سب کھاتے. ہاں جی، سارے کھائی جاتے، دھکیا دی کیڑی گل؟ کچھ کہتے ہیں محنت کی تھی، کوئی گلے دھکے کھاتے ہیں. میں تو بھی دکھانا دھکے خدا کی شکر داری ہے. اور آج خاندان، فیملیاں اس لیے برباد ہو رہی ہیں کیونکہ ابا ہی نہیں متفق. ابے نے کبھی چاہیا ہی نہیں کہ بچے بچ جائیں. ایک ابا ہمیں نظر آتا ہے جو کاہن تھا، اس کا نام ایلی تھا. 80-90 سال عمر ہو گئی، خدمت کر دیا، کاہن سی، بلاہٹ سی، خدا گلا کرتا سی، خدا میرا کلام کرتا سی. وہ کیا تے حنا نو خدا نے اولاد دے دیتی، لیکن اپنے پتراں تو سی. ہاں جی، پتراں نے مقرر کر دیتا، چاہو تسی بھی کاہن ہو. ہوندا نا کئی پادری کو بچیاں نو اگوں پادری بنا دیندے نے، پاویں انہاں دی لائف
خدا نہ چلنا نہیں ہوئے تے پاوے نہ ہوئے. لوگ بھی دڑا دڑ رشتہ کرتے ہیں. خدا پیو پادری رشتہ کرتے ہیں. وہ منڈا نہ خدا نہ چلن والا نہ کوئی خدا دے نال تک لگاؤ. ہاں جی وہ بیچاری پھر پہلے کو 15 سال تو انہوں پادری بناتی ہے. تیرا پیو پادری سی کو کر لے ہوتا ہے کہ نہیں. پھر وہ پادری بنتا ہے. یعنی اگو پھر وہ اولاد ہو جی نکل آتی. بس اسے کشمکش. اس کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی بدکار ہیں. ہے کہ کاہن کو لاطینی میں پونڈنگ فلیکس کہتے ہیں اس کے لفظ, اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے 2 کھائیوں کے درمیان پل بنانے والا, ایک راستہ بنانے والا. تو جی وہ اپنے کھائیاں جو ڈگتے ہون پل نہ بنا سکے تو کدا کاہن ہے. سمجھ آ رہی ہے. ایک اسپرچل باپ کو بھی مرد راست باز ہونا بڑا ضروری. پتہ کہ لوگ ہی کہتے ہیں کوئی گل نہیں, میں اسی دعا کر رہے ساری اولاد کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ غلط بات ہے. آپ کو اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی. ایلی اس چکر میں تھا کہ میں نہ خدا گلا کر, آخر کار خدا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی. پھر سیموئل کو خدا نے آواز دی ہے, سیموئل سیموئل. 2-3 دفعہ پچ کے گیا ایلی کو. ایلی سمجھ گیا خدا اب مجھ سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس سے بات کر رہا ہے. کہنا خداوند مالک میں حاضر ہوں. پہلے گلاں ہوندیاں رہی ہیں دونوں پتہ سے تجربہ سے, لیکن اس کے بیٹوں سے خدا نے کلام نہیں کیا کیونکہ باپ کی تربیت میں فرق رہ گیا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ ایلی اپنے بیٹوں کو بھی خدا سے زیادہ عزت تھا. خدا نے کہا تو میرے نہ زیادہ اپنے پتروں کو عزت دینا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کئی بار اولاد کو رسپیکٹ پیو جڑا خدا تو زیادہ اپنی اولاد تو خدا تو زیادہ اپنی اولاد کو رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے, عزت دے رہا ہوتا ہے. ہاں جی گھر کے معاملات بھی تو دیکھنے نا, بچے بھی تو دیکھنے نا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے اندر یہ اسپرٹ کام کرتی ہے اور کہتے نہیں بچیاں بھی تو دیکھنا نا. اور پھر کی ہوتا وہی بچے نافرمان ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ماں پیو دا ہائی کیتا ہوتا ہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیو دی عزت کیویں کرنی ہے کیونکہ کردار ادا کیا ہی نہیں ہے. خدا نے باغبان بنایا ہے, نگہبان بنایا ہے, خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے اور مرد راست باز بننے کے لیے کہا ہے, اور خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے خدا نے دنیا میں باپ کو بھیجا ہے. تب پیو کو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے, پیو اپنے حالے وہ اپنی 18 سال کی عمر تو باہر نہیں آتا پیا, 40 دا ہو گیا. ہاں جی وہ آپ اللہ کے اندر میں منڈا بنا بچے جوان ہوتے پھر وہ منڈا بنا بنے تو باز نہیں آتا پیا. ہوتا ہے نا, یہ پرابلمس ہیں جو ہوتی ہیں فیملیوں میں. لیکن نوح نے خدا کے کلام کو ایکسپٹ کیا ہے, خدا کے کلام پر عمل کیا ہے, خدا کے کلام کا یقین اس قدر کیا ہے 7 دن پہلے ہی جا کے جہاز دیچ پہ گیا. سوچنا نہیں کہتے, ایمان کو دیکھے ذرا, یہ چھوٹا سا ایمان نہیں ہے. حالے طوفان آیا نہیں, دنیا ڈوبی نہیں, لوگ مزاح نہیں کرتے ہوتے. آپ جب ایمان پر بڑے گہرے طور پر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کا تمسکرہ اڑاتے ہیں, لوگ آپ کا مزاح کرتے ہیں. یہ اب سے نہیں ہے, تب سے بھی تھا. لوگوں نے مزاح کرتے ہوں گے, وہ بابا تینوں کی ہو گیا ہے, کیڑی بارش کیڑا طوفان تینوں کنے کہہ دیتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. اور بابا 120 سال ہو گئے نے, ساڈیاں تے 2 نسلاں لنگیاں, تیری کوئی گل سن. ساڈے تے بچیاں دے بچے ہو گئے نے, تو ایک کوئی گل تے اڑیا ہے خدا نے طوفان بھیجنا. ہو گئے نا کچھ لوگ ایسے, کلام میں نہیں لکھا, لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہوں گے. آج بھی لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں, کوئی جواب سیدھے سیدھے دیتے ہیں. لیکن نوح لکھا ہے خدا کے ساتھ
چلتا رہا اور خدا دے نال چلن والے دا ایمان جڑا ہوتا ہے وہ دوسرے نالوں فرق ہوتا ہے، ڈفرنٹ۔ وہ 7 دن پہلے جا کے بہ گیا، خدا نے پھر جب تباہی لائی ہے نا، پھر کئیاں دی آواز آئی ہوئی ہیں، ہاں جی پھپھیاں نے آواز دیتی ہونی ہے ویرے دروازہ پہ کھول، تو جب میرا پہلے کہتا سی ادو پھپھیاں نے گل نہ سنی، ہوتا ہے نا، سارے بہن بھرا سارے رشتے دار دروازہ کرنا، لیکن خدا اس کھڑکی کو تو خدا نے بند کیا تھا، جنہوں اس کے بند کیے کو کون کھول سکتا ہے اور اس کے کھولے ہوئے کو کون بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں ایک اور باب کا ذکر کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لکھا ہے پولس اور سلاس قید خانہ میں ہے، اعمال 16 باب، اور آدھی رات کو خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں بیڑیاں دے وچ، اور جب خداوند کی حمد کے گیت گا رہے ہیں تو وہاں پر ایک بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، بیڑیاں کھل گئیں۔ وہاں پر ایک باپ جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، نائٹ ڈیوٹی، رات کی ڈیوٹی دے رہا ہے، سرکار کی ڈیوٹی، گورنمنٹ کی ملازم، ایک صوبے دار، ایک پولیس کا بندہ رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اندروں اندروں دکھی ہے، کدھر تو اپنے خاندان دی بات، اپنی فیملی دی بات۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی اور دیواریں ہل گئی، دروازے کھل گئے، انہوں نے کہا ابھی روم دے شہنشاہ نے بھی تے مینوں مار ہی دینا، میں اپنا نیزہ اپنی تلوار انہوں تے ڈیگنا تے مر جانا وا، قیدی تے بھج گئے نے سارے، میں میرا کی زندہ رہتا ہے۔ پہلے ہی گاہ اندروں دکھی فیملی دی بات ہوں، جب اندر جا کے دیکھا ہے، انہوں نے کہا بھائی اپنے آپ نقصان نہ کرے، اسی تھی یہ کسی انسان نے بیڑیاں نہیں توڑیاں، خدا نے توڑ دیا۔ تو وہاں پر ایک باپ ہونے کے ناطے جو ہر باپ کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے، اور ہر اس باپ کے اندر سوال ہونا چاہیے جڑا بے بس ہوئے، ہر اس باپ کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے جو تنگ آ چکا ہے، ہر اس باپ کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے جو اس صوبے دار کے اندر تھا کہ جنہوں نظر کچھ نہ آندہ ہوئے، کہتا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ پیو دے اندر آج تک مریا پہ سوال، ایک سوال کسی پیو دے اندر ہے گا، کدی پاسٹر نہ، کدی خدا نہ، کدی دعا کدی کیتا میں ابا بننے کا بڑا شوق ہے۔ اے صاحبو میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اندر سے ٹوٹا ہوا بندہ دلگیر ہو کر جب خدا کی قدرت کو، اس کے جلال کو دیکھا ہے، پاک روح کی حضوری ہے، تو حضوری میں کچھ نہیں مانگا، کہتا اے صاحبو میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آپ کو پتا کہ جواب ہے، انہوں نے پتر تو ایمان لیا، تو اپنے آپ کو بدل، تو اپنے آپ کی کمی کو دور کر، تو اپنے آپ کو خداوند کو دے، تیری وجہ سے، تیرے ایمان کی وجہ سے، تیرے خدا کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے تیرے گھر دیا بھی برکت رکھی، پتر تو ایمان لا، تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ یہ پیو دے نال کئی پیو ایڈے میسرے ایڈے بچلے بن کے بہ رہتے ہیں تے گھر تباہ ہوئی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ہاتھ جوڑ کے معذرت ہے، میں بھی پیو ہوا، ہوتا ہے وہ نہ تو وہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری وجہ تو ایڈا کھلارا پہ گیا، ایڈی بڑی مسئلے مسائل ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا خدا کے سامنے سے۔
کہتا ہے صاحبوں مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور بھائی تو بھی مان لا تیرے تے مک دیا مسئلہ تو تیرے تے اڑیا پیا. تو کہہ رہا میں کی کرا اور تو بھی مان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا, تیری بیوی نجات پائے گی, تیرے بچے نجات پائیں گے, تیرے آن گوان والے بھی نجات پا جائیں گے. تو ہی مان لا. جب اس نے بحثیت ایک باپ, جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے باپ مرد راست باز, ایک مرد راست باز بن کے جب اس نے توبہ کی ہے, اپنی کمیوں کو دیکھا ہے, اپنے اندر کو دیکھا ہے, اپنی زندگی کو دیکھا ہے, جب اس نے دوسروں کی طرف سے آنکھیں اٹھا کر اپنے اوپر کی ہے, توبہ کر لی, لکھا پھر پورے گھرانے سمیت توبہ ہوئی. پھر جب انہوں نے کہتا ہوئے گا نا میری دھی ہے میری گل نہیں سنتی, میرا پتر میری گل نہیں سنتا, میرے بچے میری گل نہیں سنتے, سارے ہی بھی سنا لگتے ہیں. مسئلہ کتنے سے؟ تو ہی مان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو بحثیت باپ ہے, تیری حیثیت تیرا رتبہ خدا نے تجھے ایک باپ کا دیا ہے, اور خدا نے اپنے سے نیچے ایک تجھے درجہ دیا ہے. جیسے خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق کو پورا کرنے کا وسیلہ خدا نے تجھے بنایا ہے, اور خدا وہ کام جو خود کرتا ہے وہ تیرے وسیلے سے کراتا ہے. خدا نے تجھے باغبان نگہبان بنایا ہے کہ تو اپنے گھرانے کی فکر کر. جو اپنے گھرانے کی فکر نہیں کرتا وہ ایمان کا منکر بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. نہ گھرکیاں دی فکر, نہ فیملی دی فکر, نہ بچیاں دی فکر, نہ بیوی دی فکر, نہ انہاں دا دھیان رکھنا. تے کی ہے جی ابا, ہاں جی ابا بننے دا بڑا شوق ہے. لیکن کلام کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں جڑے ابے اپنے سنگین دور دے وچ مشکلات دے وچ انہوں نے خدا نے نہیں چھڈیا, اور جنہوں نے نہیں چھوڑا خدا نے ان کو سرفراز کیا. ہیلیلویا. جنہوں نے نہیں چھوڑا, جو چلتے رہے ہیں خدا کو اپنا محور بنا کر, خدا کو اپنا رہبر بنا کر, خدا کو اپنا رہنما بنا کر, اور خدا کے پیچھے پیچھے اس کے کلام کے مطابق چلتے رہے ہیں. تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آج کا باپ, آج کا فادر, آج کا ابو, آج کا ابا, آج کا ڈیڈی, آج کا پاپا ایک کام کر لے کہ تجھ میں ایک کمی ہے, تو راست بازی کا کام کر, اور وہ راست بازی تیرے ایمان سے نہیں, صرف ایک کام ایمان کے وسیلہ سے تیرا ایمان مضبوط ہو جائے. تو اپنے آپ کو دیکھے تو تیرا گھرانہ نجات پا دے گا, تیرا خاندان بدل دے گا, سارے بلیسڈ ہو جائیں گے. پھر جڑا جڑا تیرنا جڑے گا, لکھا ہے تو جس کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا. ہاں جی. پھر ابے کی زبان کے لیے نا یاد رکھنا, میری گل سنو, میں یہ بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ابے کی زبان کو خدا نے بڑی پاور دیتی ہے. ابے کو پتہ ہی نہیں, ابا جڑا ہوتا نا ابا, یہ زبان کو خدا نے ایڈا بلیسڈ کیتا ہے, اینی پاور اینو اپنی پاور دے نہیں پتا. پہلے جڑے ابے سے نا تاریخ گواہ ہے, پہلے ابے نے کدی رجسٹریاں نہیں سی جگہ دیاں دیتیاں پتراں نوں, انہوں نے دعاواں ہی دیتیاں. ہیلیلویا. زبان چ پاور, زبان میں طاقت تھی. والد باپ کی زبان میں خدا نے برکت ڈالی ہے, بلیسڈ کیا ہے. ماں باپ کے زبان میں خدا نے برکت, ایک پاور دی ہے, اتھارٹی دی ہے. اور وہ باپ اور ماں جو ہے اگر خدا کے ساتھ چلتا ہو تو, جو خداوند میں ہو تو. اس لیے ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کا باپ, آج کی ماں
اپنے اختیار کو بھول چکی ہے. وہ کہتی میں بغیر خدا تو چلیا، میں تینوں دعاواں دیں گی تے ایویں ہونا نہیں جے. بڑے لوگ گمراہ نے اس گل تو. اگر خدا کے ساتھ نہیں چل رہا، اگر اس نے اپنے باپ کو خوش نہیں کیا، تھلے بیسیے تو باپ تعلق کی خوش کرے گا. اور جتنے بھی باپ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم نے اسحاق کو برکت دی، اسحاق نے یعقوب کو برکت دی، یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی، اور پھر ان 12 بیٹوں میں سے یوسف کے 2 بیٹوں کو برکت دی. آپ اس بلیسنگ کا، اس برکت کا نظارہ دیکھ لیں، وہ پوری دنیا میں آج تک قائم ہے. داؤد نے سلیمان کو برکت دی. زبان نہیں جا پتر خدا تیرے لیے ایسا کر، ایک پاور ہے، لیکن پاور اندر ہونا بڑی ضروری ہے. ہاں جی، اس پاور کو بتا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو، اے دنیا ہے، اے معاشرہ ہے، اے دی حرکتاں، اے دے کام، انہاں نوں کچھ لو. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب پاؤ، تو تمہیں کسی چیز کا کوئی ضرر نہ ہوگا، تینوں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں جی، میں حیران ہونا اج کل دے تے ابے ایڈے ک ویلے نے نا، اینے ک ویلے نے نا، سارا دن ویلے. اسی موبائل تے تانوں پتہ کہ ٹیکنالوجیز دیکھنے ہیں. اج والد صاحب میں نے ذکر کیا کہ یار ایک مشین آئی ہے، وہ چ روٹی کا پیڑا رکھتے ہیں اور پیڑا جڑا روٹی بن کے باہر آ جاتا ہے چند سیکنڈ. یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے ابے سے نہیں ہے، یاد رکھیں، انہوں نے اپنے ملک کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اتنے دے ابے مصروف بڑا رہتے ہیں، کام بڑا کرتے ہیں، ماں بھی بڑا کام کرتی ہے، ہر بندہ ہی مصروف رہتا ہے. ایتھے ابے نوں جے مشین لیاتی تو انہوں نے کہنا چل ٹھیک ہے، وہ بڈھی نوں روز ہی کٹ کے گھروں کڈ دے تے چل روٹی بھی اسی آپے پکا لیں گے. ہاں جی، میں تو کہنا نہ ہی آوے پاکستان، انہوں نے روز لڑ کے کہنا چل جانی تے جا. اتنا فارغ، اتنا فضول ٹائم آپ لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں. او نکر تے کو 10 جانے کھلوتے، او نکر تے 10 جانے کھلوتے، او تھے 5 جانے کھلوتے، بچے گھر بھوکے پانے، روٹی تو تنگ، سکولاں تو تنگ، ٹیوشن تو تنگ، پریشان حالو بحال، کرایہ تے بیٹھے بڑے لوگ قرضے لین والے دروازے کھڑے دے تے ابا نواب بن کے چودھری بن کے چوک دے بیٹھا چوڑا ہو کے. یہ کون سا ابا ہے؟ ہاں تو بعد بوڑھا ہو کے کہے کہ جو اولاد میری عزت کرے تو کیویں کرے گی؟ کیونکہ اولاد نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، ابے نے ساڈے لیے کی کیتا ہے. ہاں، اولاد پھر بیچاری مشقتاں کرتی، تکے کھاندی، لوکاں دی چپیڑاں کھاندے، لوکاں دی گالاں سن، لوکاں دی گلاں سنتی پھر تکے کھاندی، اپنے پیراں تے سٹینڈ دی. میرا باپ پریشان والا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کوئی بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کھلی اجازت ہے. اور کچھ باپ ہیں جن کے اندر درد ہے، جو دکھ میں نے سہے ہیں میری اولاد نہ سہی. جڑی مصیبتاں میں چلیاں نا وہ میری اولاد نہ. آمین. سو مرد راست باز بننے کے لیے خدا کی نظر میں مقبول ہونا بڑا ضروری ہے، اور خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے راست باز جو ہوتا ہے وہ فروتن دل ہوتا ہے، وہ پاک دل ہوتا ہے، دعا کرنے والا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں، اور آج عہد کریں خدا کی حضوری میں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور کہیں کہ بحیثیت باپ میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لاتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ خدا میرے گھرانے کی نجات، میرے گھرانے کی بحالی، میرے گھرانے کی ترقی خدا میری وجہ سے ہے. تو نے مجھے